قبولیت دعا کا میکینزم سمجھ لیجئے. اللہ کا وعدہ ہے تم مانگو میں دوں گا. حق ہے کہ نہیں؟ سچ ہے نا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر فرمایا کہ جب تم دعا مانگو تو قبولیت کا یقین رکھو. 3 باتیں ہو گئی. یہ فرمایا کہ جو تذبذب کے ساتھ دعا مانگتا ہے نا، پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی، مانگ تو رہا ہوں دے گا نہیں دے گا، اس کو بھی ڈھل مل کو بھی کچھ نہیں ملتا. اب ہمیں اللہ نے بھی کہا، رسول اللہ نے بھی کہا، دعاؤں کی قبولیت کا یقین بھی ہے. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ یہ میکینزم شیطان کو بھی معلوم ہے کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں. اب وہ ہمارے یقین کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارا یقین کمزور ہو گیا، ہم خود ہی فارغ ہو گئے. کئی وسوسے ڈالتا ہے. ایک وسوسہ وہی ڈالتا ہے، تم دعا مانگ رہے ہو نا، تم تو بڑے گناہ گار ہو، تمہاری دعا قبول نہیں ہونی، تو بڑا گناہ گار ہے، دیکھا ہے موبائل پہ کیا کرتا ہے اور تیری کیا معاملات ہیں، تیری دعا کیسے قبول، تو بڑا گناہ گار آدمی. واقعی ہم گناہ گار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے کب پارسائی کا دعویٰ کیا؟ لیکن شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے. میں اس لیے اس کو وسوسہ کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ یہ خیال شیطان ڈالتا ہے اور ہمیں دعا مانگنے سے روک دیتا ہے، اس لیے وسوسہ ہے. وہ سچی بات کے ذریعے ہمارے یقین کو کمزور کرتا ہے. بندے کا یقین کمزور ہوا، اب اس کی دعا قبول ہی نہیں ہونی. اب اس وسوسے کا توڑ بتا دوں. شیطان آج کے بعد اگر یہ وسوسہ ڈالے کہ بندے تو گناہ گار ہے، تیری دعا کیسے قبول ہونی ہے، اب اس کو 2 واقعات سنائیں. نمبر 1، کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، تفسیر کی کتابوں میں اور تفسیر کبیر میں امام راضی رحمہ نے لکھا ہے غالباً کہ فرعون کے پاس ایک مرتبہ قوم آئی، اس کو سجدہ وغیرہ کیا اور سارا کچھ کرا کے قوم نے کہا کہ دیکھو دریائے نیل بند ہوا ہے، قحط سالی ہو گئی ہے، پانی نہیں، جانور بھی مر رہے ہیں، ہم بھی مر رہے ہیں، تو آپ ذرا بارش برسا دیجئے یا نیل کو جاری کروا دیجئے، کچھ کر دیجئے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے جاؤ. اب خدا بن کے بیٹھا ہوا تھا. اب یہ قوم تو واپس آ گئی. اب یہ پریشان ہو رہا ہے کہ یا اللہ میں کیا کروں، پریشانی کے اندر بہل میں ہے اور یہ جناب نیند نہیں آ رہی، وقت گزرتا جا رہا ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ رات کی تنہائی میں یہ سجدے میں گیا اور اس نے سجدہ نہیں، یہ رات کو گھر سے باہر نکلا اپنے محل سے، رات کی بے چین تھا. گھر سے جب باہر نکلا اس حال میں کہ سر پر تاج نہیں تھا، پاؤں پہ جوتی نہیں تھی، اور یہ پیدل بیماری پریشانی کے اندر چل کے دریائے نیل کے ساحل پہ پہنچا. وہ خشک پڑا ہوا تھا. وہاں اس نے پروردگار عالم کو سجدہ کیا اور سجدے میں تڑپ کے مانگا، اللہ تو میرے حال کو جانتا ہی ہے نا، پانی جاری کر دے نہیں تو میری خدائی گئی. اور اللہ رب العزت نے جو اس نے تڑپ کے مانگا، اضطراب کے ساتھ مانگا، مفسرین لکھتے ہیں کہ دریائے نیل میں پانی جاری ہو گیا. تو جو پروردگار فرعون جیسے شخص کی جو کیا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں ہوں بڑا پروردگار، اس کی دعا کو قبول کر سکتا ہے، تو بھائی میں اور آپ تو دن میں کتنی مرتبہ سجدے میں سر رکھ کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی. ہم تو اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے ہیں، ہماری کیسے قبول نہیں ہوگی. ایک واقعہ تو ہم اس کو یہ پیش کریں، یہ وسوسہ ہی نہ آنے دیں. ہم گناہ گار ہیں، وہ پکی بات ہے، ہم گناہ گار ہیں، مانتے ہیں، اس کے لیے توبہ استغفار کا راستہ اللہ نے کھولا رکھا ہے، لیکن قبولیت دعا میں یقین زیادہ ضروری ہے. دوسرا واقعہ اس کو سنائیے، وہ اس سے زیادہ مؤکد ہے. اس واقعے میں تو کسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ جی فلاں مفسر نے لکھا اور فلاں نے نہیں لکھا، لیکن اب جو واقعہ بتا رہا ہوں یہ اس سے زیادہ بڑے بدبخت کا واقعہ ہے، جس کی دعا کو اللہ نے، فرعون سے زیادہ بدبخت ہے وہ جس نے فرعون کو بنایا، اس کا واقعہ ہے. مطلب فرعون کو فرعون بنانے میں جس کا کردار تھا اس کا واقعہ سن لیجئے، اس سے بڑا بدبخت. سنا دیں جی؟ سمجھ گئے آپ؟ نہیں سمجھ گئے تو وہ سنانے کی ضرورت ہی نہیں. اچھا چلے سنا دے. تو ملا نصیر الدین کا تھا نا، ایک جگہ بیان کے لیے گیا، آپ لوگوں کو معلوم ہے میں نے کیا بیان کرنا ہے، کہاں؟ وہ کہا ٹھیک ہے پتہ ہے، تو پھر میں چلتا ہوں. اچھا جی، دوسرا واقعہ اس سے زیادہ مؤکد ہے. وہ کیا؟ یہ شیطان اگر یہ وسوسہ ڈالے کہ تم گناہ گار ہو، تمہاری قبول نہیں ہوگی، اس بدبخت کو کہیں تجھے یاد ہے جس وقت اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ
کہ اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تم نے سجدہ نہیں کیا تھا، سارے فسجدوا الا ابلیس، تیرے سوا سارے سجدے میں چلے گئے تھے، اور اللہ رب العزت کا غضب تیرے اوپر نازل ہوا۔ اللہ نے فرمایا تھا فاخرج منها فإنك رجیم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین، دفع دور ہو جا میرے دروازے در سے چلا جا، قیامت تک میری لعنتیں تیرے اوپر برستی رہیں گی، نکل جا یہاں سے۔ این اس جب اللہ رب العزت عالم غضب میں تھے اور اللہ رب العزت نے تجھے دھتکار دیا تھا، تو نے تو اللہ سے مانگا تھا، اللہ نے اسے تیری دعائیں قبول کی تھیں۔ جو پروردگار تیرے جیسے ملعون کی عالم غضب میں دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے، میں رمضان کی راتوں میں تہجد میں اٹھ کر 2 نفل پڑھ کر 2 آنسو بہا کر دامن پھیلا کر پروردگار سے مانگوں گا، اس کی بڑائی کو بیان کروں گا، اس کی توحید کو بیان کروں گا، اس کے نبی پہ درود پڑھوں گا اور اپنی حاجت اس کے سامنے رکھوں گا۔ وہ پروردگار جس کے وعدے ہیں، اعلان ہو رہے ہوتے ہیں رمضان کی راتوں میں، ویسے بھی راتوں میں اعلان ہو رہے ہوتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ جب میں امت محمدیہ کا ایک فرد ہو کر یوں اللہ سے مانگوں گا، اوپر کریم پروردگار مجھے کیوں نہیں عطا فرمائیں گے؟ یہ وسوسہ نہ آنے دیں۔ شیطان قبولیت دعا کے میکینزم کو سمجھ کر ہمارے یقین کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یقین نکلا، چھٹی ہو گئی۔ یقین کو نہیں نکلنے دینا، یقین رکھنا ہے، جتنا یقین ہوگا اتنی جو ہے نا وہ بات ہوگی۔